خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضہ فیما سواہ الی آخر الحدیث۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کے روزہ کو فرض کیا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا۔ یعنی اگر ہم کوئی نفل پڑھ لیں رمضان میں تو یہ ایسا ہے کہ غیر رمضان میں ہم فرض پڑھ لیتے ہیں، اتنا دگنا ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یعنی اگر ہم نے ابھی عصر کی نماز پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 70 عصر کی نماز پڑھی۔ اللہ رب العزت کو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ یہ 70 کے بجائے 700 پہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کو 7000 پہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ صرف نیت کا اعتبار ہے کہ جو عبادت کرنے والا ہے اس کا نیت کتنی خالص ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت۔ ہم کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سگریٹ اور نسوارا اور پان کے پیسے نہیں ہوتے، اور رمضان میں اللہ رب العزت دسترخوان پہ ایسے ایسے قسم خوراک مہیا کرتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت مسلمانوں کے رزق کو اس مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ یعنی رمضان میں ایک بندہ دوسرے کے لیے افطاری کا بندوبست کرے تو اس جس نے بندوبست کیا ہے اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور کیا دوسرا کیا ہوگا؟ جہنم سے کیا ہوگا؟ خلاصی کا پروانہ ملے گا۔ اور جس نے روزہ رکھا ہے، جس کا یہ افطار کرا رہا ہے، اس بندے کو روزے کا جتنا ثواب ملتا ہے اتنا اس کو ملے گا جو اس کا روزہ افطار کرا رہا ہے۔ مگر اور یہ بات کہ یہ جو روزہ دار ہے اس کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ ابھی ہم ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کسی کی افطاری کرائے، لیکن طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، وسعت نہیں ہے۔ دل تو سب کا کرتا ہے۔ پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یعنی اس سے مقصد پیٹ بھر کھانا کھلانا نہیں ہے۔ یہ ثواب تو اللہ جل جلالہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی عطا فرما دیتے ہیں، اس پہ بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ اور آخری حصہ آگ سے کیا ہے؟ آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام خادم کا بوجھ ہلکا کر دے، اللہ جل جلالہ اس مالک آقا کا مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلے 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ کا ورد ہے۔ کلمہ طیبہ کا کیا ہے؟ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور استغفار کی کثرت، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو۔ جنت کی کیا کرو؟ جنت کی طلب کرو، اور آگ سے پناہ مانگو۔ آگ سے، جہنم سے کیا کرو؟ پناہ۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، اللہ جل جلالہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگی۔ یعنی قیامت والا دن کتنے ہزار سال کا ہے؟ 50,000 50,000 سنہ، 50,000 سال کا۔ تو 50,000 سال وہاں سایہ نہیں، گرمی بہت، سورج نیچے، اور سب پسینے پسینے ہوں گے اور پیاس لگی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کو افطار کرائے گا، افطار کرنے والے کو اللہ رب العزت حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ارد گرد جتنے بھی مسلمان ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، جو مستحق ہے، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔